السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم رامائن کا ایک سین پڑھنے جا رہے ہیں جس کا عنوان ہے رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے۔ تو یہ رامائن کے ایک سین میں سے نکلا ہے۔ رامائن چونکہ ایک بہت بڑی کہانی ہے جو شری رام چندر جی کے متعلق ہے، جب وہ بنواس گئے اور اسی کے متعلق ہے، تو اسی کا ایک سین یہاں پہ جو ہے یہاں پہ
جو ہے راجا دشرت نے اس کے ساتھ وعدہ کیا، یہ اس کے ساتھ جو ہے اس عورت نے کیا کیا کہ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو وقت آنے پر جو ہے اپنی مانگ بتاؤں گی، لیکن آپ مجھے وعدہ دیجئے کہ آپ وہ مانگ جو ہے پوری کریں گے۔ تو راجا دشرت نے وعدہ کیا، تو تب انہوں نے کوئی مانگ نہیں کی، لیکن جب انہوں نے شادی کی تو ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام تھا بھرت۔ تو وہ بھرت جو تھی، وہ جو بھرت تھا، یہ جو مہارانی تھی، وہ بھرت کو اس پرجا کا جو ہے راجکمار بنانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے جو نمبر آ جاتا تھا وہ رام چندر جی کا آ جاتا تھا۔ تو اب اس نے سوچا کہ اگر رام چندر جی یہاں پہ ہوں گے تو میرا بیٹا تو جو ہے وہ پھر راجکمار نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ رام چندر جی جو تھے وہ جو راجا دشرت تھے ان کی دوسری بیوی کے بیٹے تھے۔ تو اس لحاظ سے انہوں نے کہا کہ اگر رام چندر جی یہاں پہ رہے تو رام چندر جی جو ہے وہی پھر راجکمار بنیں گے۔ تو اس بنا پر انہوں نے اپنے شوہر سے، مہاراجا دشرت سے یہ کہا کہ آپ رام چندر جی کو بنواس بھیجو، یعنی جنگل کے لیے، سفر کے لیے بھیجو، اور وہ 14 سال کا سفر تھا۔ تو اس لحاظ سے اب جو رام چندر جی ہے، چونکہ وعدہ یاد دلاتی ہے یہ مہارانی اپنے اس شوہر کو، تو وعدے، چونکہ پہلے جب بادشاہ وعدہ کرتے تھے تو وہ نبھاتے بھی تھے، تو انہوں نے وعدے کے مطابق جو ہے، بڑی مشکل ہوئی تھی ان کو، لیکن پھر بھی انہوں نے وعدے کے مطابق اس چیز کو نبھایا، اور اب رام چندر جی کو وہ بنواس بھیج رہے ہیں۔ تو رام چندر کی جو اپنی ماں ہے، رام چندر جی جو ہے، جو ان کی اپنی ماں ہے، تو وہ جب اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے تو وہ کافی غمزدہ ہو جاتی ہے، اور اس بنا پر جو پہلا بند ہے اس کی تشریح ہم کر چکے ہیں کہ وہ کیسے اپنے بیٹے کی جدائی جو ہے سہ کر پاتی ہے، یعنی اپنے بیٹے کی جدائی سے وہ کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے بند میں کیا ہوا ہے کہ آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا، آخر اسیر یاس کا کفل دہن کھلا، واہ تھا دہان زخم کی باب سخن کھلا، ایک دفتر مظالم چرخ کہن کھلا، افسانہ شدائد رنج و سخن کھلا، درد دل غریب جو صرف بیاں ہوا، خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا۔ تو کیا ہے کہ دوسرا جو شعر ہے، اس میں جب آپ پہلے دیکھو گے یہاں پہ ایک کچھ چند الفاظ یہاں پہ بھی ہے جن کو ہم جو ہے سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہاں پہ ہے ایک یہ کچھ الفاظ ہیں یہاں پہ۔ سب سے پہلے ہے ایک لفظ اسیر۔ تو اسیر جو ہے، اسیر کا مطلب ہوتا ہے قیدی۔ تو ایک اور لفظ ہے یہاں پہ کفل ہے، تو کفل کا مطلب ہوتا ہے تالا۔ تو اسی طرح سے یہاں پہ ایک اور ہے، ایک اور لفظ جب آپ دیکھو گے یہاں پہ تو وہ ہے یاس یہاں پہ۔ تو یاس کا مطلب کیا ہے؟ یاس کا مطلب ہوتا ہے مایوسی۔ تو اسی طرح سے اب آپ جب ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ تو اس کی جو تشریح ہے وہ ایسے ہے اس دوسرے بند کی، کہ یہ جو نظم ہے، نظم کے اس بند میں چگ بست فرماتے ہیں کہ آخر کار یاس و کنوت میں قید رام چندر جی کی ماں کے منہ کا تالا کھل گیا، یعنی جو رام چندر جی کی ماں تھی وہ یاس میں تھی، یعنی مایوسی میں تھی، لیکن مایوس ہونے کے باوجود بھی اس کا جو منہ کا جو تالا، دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ کا جو تالا ہے وہ کھل گیا، یعنی اب وہ زور زور سے چلانے لگی، رونے لگی۔ اب تک تو اس نے برداشت کیا تھا، لیکن جب رام چندر جی اس سے جدا ہونے لگے تو اب وہ زور زور سے چلانے لگی، یعنی وہ زبان سے کچھ کہنے لگی۔ اب وہ زبان سے کچھ کہنے لگی اپنے بیٹے کو، مطلب یہ ہے کہ جیسے ماں کا منہ کھلا تو گویا باتوں کا ایک دراز لمبا سلسلہ شروع ہو گیا اور مظالم کا ایک دفتر کھل گیا۔ تو وہ جب ماں نے بات کرنی شروع کی تو اس نے اپنی جو مظلوم آہیں اس کی
ان کی فریاد جو ہے وہ ان کو رام چندر جی کے سامنے لایا. تو روتے ہوئے اب وہ جو ماں ہے اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہے. اس کی زبان پر رنج و الم کی گفتگو جاری ہوئی. اب وہ اپنے بیٹے سے اس غم کی یعنی جدائی کے غم کی جو ہے گفتگو کر رہی ہے، اور اس کی یہ رنج و غم کی باتیں افسانہ جیسی تھی. تو وہ اپنے بیٹے کو اپنے تئیں جو اس کے تئیں ظلم ہوئے تھے یہ اپنے بیٹے کو بیان کرتی ہے. تو اپنے سارے رنج و غم جیسے ایک افسانہ بن گیا تھا، یہ اس نے جو ہے اپنے بیٹے کے سامنے یہ سب رنج و غم اس نے بیان کیے. رام چندر جی کو رخصت کرتے وقت اس کی ماں کا دل درد سے بھرا تھا. تو جب رام چندر جی جو ہے جب اب اس نے جو ہے اپنے ماں کو جو اب رخصت لیا اپنی ماں سے، تو اس کا بھی دل درد سے بھرا تھا، اور اس کی باتوں سے جگر کا خون ٹپک رہا تھا، اور وہ اندر ہی اندر بہت زیادہ رنج و غم میں مبتلا تھے. لیکن اس بات کو وہ عیاں نہیں ہونے دیتے تھے، اس بات کو وہ جو ہے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے. حالانکہ رام چندر جی کو بھی اندر سے بہت زیادہ غم تھا، لیکن وہ غم اور تکلیفیں جو ہے وہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اس لحاظ سے کہ میری ماں جو ہے وہ اور زیادہ پریشان ہو جائے گی. تو آج کے لیے جو ہے ہم یہاں تک ہی پڑھتے ہیں. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے. تو جب تک کے لیے خدا حافظ.